سے تو اس سے یہ بھی ایک میسج ملتا ہے کہ ان کی ابھی صرف محبت کا ذکر ہوا ہے اور کیفیت بدل گئی ہے، اور پھر وہ کیا کیفیت ہوگی کہ ان کو شہید کرنے والے جو تھے انہوں نے کچھ نہ سوچا۔ یہ بھی ایک بڑی توجہ طلب بات ہے کہ بالکل سارا وہ ایمان سے خالی لوگ ہیں اور وہ ہر دور میں آج بھی موجود ہیں، آج بھی وہ لوگ موجود ہیں جو آقا علیہ السلام کی اہل بیت کو چن چن کر شہید کر رہے ہیں۔ آپ ہسٹری پڑھیں، یہ لوگ موجود ہیں۔ انہوں نے آقا علیہ السلام کا کون سا ایسا امام ہے جسے شہید نہیں کیا؟ تمام جو امام ہیں جو اہل بیت سے منسلک ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ ان کو شہید کیا گیا ہے۔ میرے مصطفیٰ کی اہل بیت کو چن چن کر ان منافقین نے، میں تو مشرکین ہی انہیں کہوں گی کہ انہوں نے شہید کیے ہیں۔ مگر ایک طرف تو محبت کا اتنا خوبصورت پہلو ہے اور دوسری جانب اس طرح کے ایمان کے درجے سے بھی خالی ہیں۔ بالکل سارا، اور یہاں پہ ایک اور بات میرے ذہن میں ابھی ایک حدیث آئی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، دیکھیں آقا علیہ السلام کا ہر فرمان وضاحت کرتا جا رہا ہے کہ ان سے محبت جوڑ لو، یہی سے تمہاری جو اگلی آنے والی زندگی ہے اس میں بلائی ہوگی، ان سے محبت جوڑ لو گے عاقبت سنور جائے گی۔ لیکن کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ آقا علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ اور آقا علیہ السلام جو فرماتے ہیں وہ حق ہوتا ہے اور سچ ہوتا ہے، اور اس پر عمل کرنا سارا ہم پر فرض ہوتا ہے۔ اب میں بات کر رہی تھی، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا حسن، حسین، میری بیٹی فاطمہ اور میرا بھائی علی علیہ السلام۔ اب آقا علیہ السلام نے کہا کہ یہ جنہیں ہم پنجتن پاک بھی کہتے ہیں، کہتے ہیں ہم سب اور ہم سے محبت کرنے والے، ہم سے عقیدت رکھنے والے، ہم سے تعلق جوڑنے والے، ہمارا ذکر بلند کرنے والے۔ اب بات میں کر رہی ہوں کہ یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اور میری اہل بیت جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا جن کا، اور ہم سے محبت رکھنے والے حشر کے روز جب لوگوں کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا نا، جب وہ حساب کتاب میں جھگڑے میں پڑے ہوں گے، ان کے اعمال ناپے تولے جا رہے ہوں گے، تب میں اور میری اہل بیت اور ہم سے محبت کرنے والوں کے لیے وہ پکنک ڈے ہوگا۔ ہم وہ جام پی رہے ہوں گے اور وہاں کے اعلیٰ قسم کے کھانے کھا رہے ہوں گے۔ یعنی آقا علیہ السلام اس طرح اس کو بیان کریں، اس سے بھی سارا یہ سبق مل رہا ہے کہ ان سے محبت ہمیں کرنی ہے، اور اس حد تک کرنی ہے جتنی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے، کیونکہ یہ محبت کریں گے تو حشر کے روز پھر ہم بھی وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محبت میں کمی کریں تو پھر ہم بھی اعمال کو اللہ پاک ہمیں بھی جزا اور سزا کی طرف بالکل چلے جائیں۔ تو ہمیں بچنا چاہیے، اس دن کو ہم بھی پکنک ڈے ہی بنا لیں گے، آقا علیہ السلام کے ساتھ ہم بھی جام پی رہیں گے ہوں گے حوض کوثر کے، اور جنت کے مزے کے کھانے کھا رہے ہوں گے۔ آمین۔ تو بالکل نادیہ، اس سے یہ ایک آپ کی بات میں بڑا خوبصورت پہلو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو محبت کی ہی، پیار کیا ہی، مطلب اپنے نواسوں سے بھی، اپنی صاحبزادی سے بھی، حضرت علی جو جن کو وہ بھائی کہتے تھے ان سے بھی، مگر یہ بڑا خوبصورت پہلو ہے کہ ان سے محبت کرنے والوں کو بھی ساتھ میں لے کے جائیں گے۔ یہ پوری ایک جماعت ہے سارا، اور ہمیں ان کے پیچھے آقا علیہ السلام نے بڑی کیٹاگوریکلی یہ بھی فرما دیا کہ تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور میری اہل بیت، اس کا دامن تھامے رکھنا فلاح پا جاؤ گے۔ یعنی ہمیں ان قرآن کا بھی دامن آقا علیہ السلام نے کہا کہ ہمیں تھام کے رکھنا ہوگا، اس کی تعلیمات پر غور کرنا ہوگا، اور آقا علیہ السلام نے کہا میری اہل بیت سے بھی عقیدت رکھنی ہوگی، محبت رکھنی ہوگی۔ تو یہ سارا انہوں نے کہہ دیا، اگر ہم ان سے محبت نہیں رکھتے سارا تو پھر ہمارا کوئی بھی وہاں پہ جو حشر کے روز ہے سہارا آسرا نہیں ہوگا، کیونکہ حشر میں جس نے کام آنا ہے اس ذات کو ذات مصطفیٰ کہتے ہیں، اور ذات مصطفیٰ کے ساتھ جو جڑے ہوئے تعلق ہیں، واسطے ہیں، وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، ان کی باندیاں ہمیں بننا ہے، حضرت علی علیہ السلام کے در پر ہمیں اپنا سر جھکانا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کے در پر بھی ہمیں اپنا سر جھکانا ہے، اور حضرت حسن علیہ السلام کی دہلیز پر بھی ہمیں اپنا دامن پھیلانا ہے۔ تو جب تک ہم ان تمام پر اپنا دامن پھیلائیں گے نہیں، اپنی محبت جوڑیں گے نہیں، ہم جنت طلب نہیں کریں۔ دیکھیں وہ آقا علیہ السلام نے کہا کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، بات ہوگی، واضح بات ہو گئی۔ اور پھر حضرت فاطمہ الزہرا کو بھی جیسے پہلے ذکر ہوا کہ وہ میری
جو خواتین ہیں جنت کی عورتیں ہوں گی ان کی سردار ہوں گی، تو ان کی ملکہ ہوں گی. تو سارا جب ہم ملکہ کو فالو نہیں کریں گے، ہم سرداروں کو جو سردار بن رہے ہیں ان کو فالو نہیں کریں گے، تو جس جگہ جب اہل بیت جنت دے ہی اہل بیت کو دی، اس کے مالک وارث خود اہل بیت ہو گئی، تو پھر ہم جو ہیں. اور پھر سارا ایک اور نقطہ میرے ذہن میں آیا کہ حضرت علی علیہ السلام یہ تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، تو حضرت علی علیہ السلام ٹکٹیں دینے والے ہوں گے، وہ ٹکٹ دیں گے. میں جنت کی ٹکٹ دیتا ہوں، آؤ میرے دھر پہ آؤ، میری دہلیز پہ آؤ، میری چوکھٹ پہ آؤ، مجھ سے مانگو، مجھے علی علی کر کے پکارو، اپنی زبان کو پاک کرو، میرا نام لے کر عبادت کرو. تو علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، علی کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، تو علی کے بچوں کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، اور علی کے بچوں سے محبت کرنا بھی عبادت ہے. تو سارا یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ ذات ہیں جو آقا علیہ السلام کے جسم کا حصہ ہیں. بالکل، بے شک، کوئی شک نہیں اس میں. نادیہ، امام حسن علیہ السلام کی اگر انفرادیت پر بات کی جائے جی تو اس حوالے سے ان کی کیا انفرادیت ہے؟ سارا بہت سی احادیث جو ہیں وہ ملتی ہیں، مگر میں آپ کو ایک نقطہ بتانا چاہتی ہوں. جی ضرور. ایک نقطہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کوئی وہ سیدنا صدیق اکبر ہوں، حضرت عثمان ہوں، ہر صحابی، کوئی بھی صحابی ہو، وہ حضرت حسین علیہ السلام کو سردار مانتا ہے. آپ اس کے ذیل میں آپ بخاری پڑھیں، مسلم پڑھیں، ترمذی پڑھیں، نسائی پڑھیں، ابن ماجہ پڑھیں، آپ طبرانی کو پڑھیں، حاکم کو پڑھیں، آپ علامہ علوسی کو پڑھیں، امام فخر الدین رازی کو پڑھیں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی کو پڑھیں، یعنی جو بھی جس کو بھی آپ پڑھتے ہیں، کوئی مفسر ہو، محدث ہو، محقق ہو، مورخ ہو، سب حضرت حسین علیہ السلام کو سردار کہیں گے. مگر حضرت حسین علیہ السلام جس ذات کو، حضرت حسین علیہ السلام جس وجود کو، جس پیکر کو، جس ہستی کو سردار مانتے ہیں اور سردار کہتے ہیں، اس ذات کا نام حضرت حسن ابن علی علیہ السلام ہے. تو سارا اس سے بھی انفرادیت کا پتہ چلتا ہے کہ ساری کائنات ان کو سردار مانتی ہے، ساری کائنات ان کے دھر پر، ان کی دہلیز پر، ان کی چوکھٹ پر سر کو جھکا رہی ہے. مگر وہ ذات جس دہلیز پہ، جس چوکھٹ پہ سر جھکا رہی ہے، ان کا نام حضرت امام حسن علیہ السلام ہے. بہت خوب. اچھا سارا، یہاں پہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا حسن علیہ السلام جو ہے یہ سردار ہے، یہ میرے دو بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا. اب یہاں سے بھی میری امت کے دو بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا، اس سے بھی پتہ چلتا ہے. مگر حضرت امام حسین علیہ السلام ان کو اپنا سردار مانتے ہیں. صورت نقطہ آ گیا کہ دونوں جو بھائی تھے ان کی آپس کی محبت کیا تھی. تو نادیہ، یہ جو حضرت امام حسن علیہ السلام تھے اور امام حسین علیہ السلام تھے، ان دونوں ایز اے بردر، دونوں کا آپس میں کیسا تعلق تھا؟ سارا وہ اس حدیث سے وضاحت اور واضح ہو گیا ہے کہ ان کا تعلق یہ ہوتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کا بڑا احترام کرتے تھے، محبت کرتے تھے، جہاں بھی جاتے ساتھ میں اکٹھے ہی جاتے تھے. بلکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بھی جب تشریف لے کے جاتے تو دونوں اکٹھے ہی جایا کرتے تھے. جیسے میں نے کہا مسجد میں جا رہے تھے آقا علیہ السلام جہاں خطبہ دے، وہاں پہ بھی اکٹھے، یعنی یہ ان کا ساتھ جڑا ہوا ساتھ تھا. اور سارا حضرت حسین علیہ السلام حضرت حسن علیہ السلام سے اتنی محبت کرتے تھے کہ جب کربلا میں آپ کے بیٹے قاسم بن حسن علیہ السلام اجازت لینا چاہی کہ چچا جان مجھے اجازت دیں، میں بھی آپ کے جو مخالفین ہیں ان کو لڑوں، یہ جو یزیدی فوج ہے آپ کے خلاف ہے، میں بھی ان کے خلاف جا کے لڑوں اور میں بھی شہادت کے رتبے کو پاؤں. تو حضرت حسن علیہ السلام کے وہ بیٹے نے جب کہا نا حضرت امام حسین علیہ السلام کو، تو آپ کی آنکھیں نم ہو گئیں. آپ نے کہا کہ میرے بیٹے، میرا دل نہیں کر رہا، تو میرے بھائی کی آخری نشانی ہے کہ تو وہاں جائے اور یہ لوگ تجھے شہید کر دیں، میں یہ برداشت نہیں کر سکوں گا. اور آخری نشانی سارا دیکھیں بات محبت کی ہے، یعنی اتنی محبت حضرت حسن علیہ السلام سے کرتے تھے، محبت کے جب ان کا بیٹے نے کہا کہ مجھے اجازت دیں
تو انہوں نے آگے سے کہا کہ میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں اپنے بھائی کی آخری نشانی جو ہے بیٹے کی صورت میں میرے پاس موجود ہے تو میں اسے میدان کربلا میں بھیج دوں, اس میدان جنگ میں بھیج دوں جہاں وہ لوگ, وہ دشمن جو ہے, جو منافقین ہیں, وہ میرے اس بیٹے کو جو ہے وہ شہید کر دیں. لیکن آپ نے حضرت قاسم جو ہیں علیہ السلام, انہوں نے کہا کہ چچا جان میں اپنے بابا کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ جب آپ کے بھائی, یہ نہیں ان کی محبت کا یہ سارا عالم تھا کہ میں کیا منہ دکھاؤں گا کہ اپنی جان بچا لی اور آپ کے بھائی کے جان پہ سے اپنی جان وار نہیں سکا, جان قربان نہیں کر سکا, پیچھے ہٹ گیا. محبت کا بڑا بلند ایک ہاں جی مقام تھا. تو یہاں سے بھی سارا ان کی محبت کا پتہ چلتا ہے. ایک طرف وہ اپنے بھائی کی نشانی کو نہیں کھونا چاہتے, جو نشانی ہے وہ اپنے بھائی, وہ اپنے بابا کے بھائی سے قربان ہونے کے لیے تیار کھڑی ہے. تو سارا جان دینا دلانے کی نوبت آ جاتی تھی مگر محبت میں کمی نہیں آتی تھی, بالکل صحبت میں کمی نہیں آتی تھی, اور جو تعظیم تھی اس میں کمی نہیں آتی تھی. تو بہت اعلیٰ درجے کی محبت ان دونوں بھائیوں میں پائی جاتی تھی کہ بعد وصال کے بھی جب آپ شہید ہو گئے تو آپ کے بیٹے سے بڑی خاص عنایت کرتے تھے, محبت رکھتے تھے, اور جو آپ کی ازواج تھی ان کا بھی بہت احترام کرتے تھے اور ان کی مدد بھی کیا کرتے تھے. حضرت حسین علیہ السلام. نادیہ, حضرت امام حسن علیہ السلام جو ہیں, علم میں ان کا کیا مقام تھا؟ سارا علم میں ان کا بہت ہی بلند مقام تھا. میں ایک بات آپ کو بتاتی ہوں کہ آقا علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں شہر ہوں علم کا, تو دروازہ علی ہے. ٹھیک ہے, اب شہر ہوں علم کا, دروازہ علی ہے. تو سارا کتنی بڑی یہ بات ہے آقا علیہ السلام کا یہ کہنا. تو میں اس سے آگے آپ کو لے کے چلوں گی. وہ عثمانیہ دور ہو, فاروقیہ دور ہو, صدیقی دور ہو, کوئی بھی دور ہو, جب بھی کوئی مسئلہ, کوئی بھی مسائل ایسے علم کے حوالے سے درپیش ہوتے تھے تو ساری جو ہستیاں, وہ سیدنا صدیق اکبر ہوں, عمر فاروق ہوں, حضرت عثمان غنی ہوں, آپ سب کو جب بھی کوئی مسئلہ یا کوئی بھی پرابلم آتی یا کوئی ایسا مسئلہ آپ کے پاس آتا تھا جس کا حل آپ کو سمجھ میں نہ آتا, تو آپ حضرت علی علیہ السلام کے در کا رخ کرتے, وہاں پہنچتے کہ اس کا حل جو ہے حضرت علی کے پاس ہے. لیکن حضرت علی کے پاس اگر اس کا حل نہ ہوتا تو سارا پھر حضرت علی جس در کا رخ کرتے اس در کو حضرت امام حسن علیہ السلام کہتے ہیں. اور پھر آقا حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے حسن, تجھے جو آقا علیہ السلام نے عطا کر دیا ہے وہ تو مجھے بھی نہیں عطا کیا. تو پھر سارا میں نے ایک اور بات بھی بیان کی ہے کہ وہی سنایا کرتے تھے. کہ وہی جب آپ آقا علیہ السلام کی گود میں ہوتے تو حضرت جبریل امی جو ہے وہ آپ پر وہی لے کر آ جاتے, تو آپ ساری وہی سن کر جا کے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو سنا دیا کرتے. ایک روز حضرت علی علیہ السلام نے کہا, فاطمہ سلام اللہ علیہا, جب حضرت حسن آپ کو وہی سنا رہے ہوں گے تو مجھے بتانا, میں چھپ کے ان کی وہی کو سنوں گا. پھر ایک روز حضرت امام حسن علیہ السلام حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی گود میں جا کر ان کو وحی سنا رہے تھے. آپ نے جب پوری وحی سنا لی, ختم کر لی, ساتھ میں حضرت علی علیہ السلام چھپ کے سے آپ کی وحی کو جو ہے وہ سن رہے تھے. تو حضرت امام حسن کہنے لگے, بابا جان چھپ کے کیوں سن رہے ہو, سامنے آ کر سن لینا, یعنی ایسے کہا. تو پھر حضرت علی علیہ السلام نے آگے بڑھ کر ان کو گود میں اٹھا لیا اور پیار کیا اور کہا کہ جو فیض, جو برکات اور علم کا جو ایک بڑا منبع ہے, ایک جو سمندر ہے, تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن جو تمہیں عطا کیا ہے وہ مجھے بھی عطا نہیں کیا. یعنی آقا علیہ السلام نے اپنی مبارک زبان جو دی تھی نا, سارا اسی سے سارا فیض حضرت امام حسن علیہ السلام کو آقا علیہ السلام نے عطا کر دیا تھا. آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کا مسئلہ درپیش ہوتا حضرت علی علیہ السلام کو علم کے بارے میں, تو آپ حضرت حسن علیہ السلام کا حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ حضرت علی سے بھی اتنی ہی محبت کرتے تھے, مگر ان کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا کہ حضرت علی جو ہیں وہ ایک سٹیپ پیچھے رہ گئے. صحیح, بڑی خوبصورت بات. آج کے دور میں نادیہ, حضرت امام حسن علیہ السلام کی سیرت سے کس طرح استفادہ کیا جا سکتا ہے؟
سارا حضرت امام حسن علیہ السلام کی جو سیرت ہے وہ بڑی کمال سیرت ہے ان کی. آپ بڑے زاہد بھی تھے, عابد بھی تھے, تقوی بھی آپ میں پایا جاتا تھا, طہارت بھی, نفاست بھی, ورع بھی, ہر طرح کی جو آپ ایک خوبیاں گن سکتے ہیں, گن تو نہیں سکتے, وہ لامحدود خوبیاں آپ کی ذات میں پائی جاتی تھی, اور اپنی ذات میں آپ نے بڑی سمیٹی ہوئی تھی. آپ عبادت گزار بڑے تھے, آپ عبادت بہت زیادہ کرتے تھے, آپ سخی بہت بڑے تھے, سخاوت آپ کی بڑی مشہور تھی, یہاں تک کہ آپ کی دہلیز پہ, آپ کی چوکھٹ پہ, آپ کے در پہ جو بھی سائل آ جاتا سارا, آپ اس سائل کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہ بھیجتے. ایک دفعہ ایک شخص نے اعلان کیا کہ میں قرض دار ہوں, مجھ پر 10,000 دینار کا قرض ہے, کوئی میرا قرض ادا کرے گا. حضرت امام حسن علیہ السلام نے جب یہ سنا تو اپنے غلام کو حکم دیا کہ جا اس کے گھر پہ جا کے یہ 10,000 دینار اسے دے آ, یعنی اس کو دیے, اور ساتھ میں غلام کو حکم بھی دیا کہ اس کو گھر تک پہنچا. اسی طرح ایک خاتون تھی, ایک عورت تھی جس نے آپ کو اپنی بکری ذبح کر کے اس کا گوشت کھلایا. ایک بار وہ مدینہ آئی تو آپ نے اس کو بکریوں کا ریوڑ بھی دیا اور ساتھ میں اس کو مال کے ساتھ لاد کر واپس بھیجا. یعنی اس قدر آپ میں سخاوت تھی, یہاں تک کہ آپ چپکے سے راتوں کو اٹھ کر لوگوں کے گھروں میں اناج پہنچا دیا کرتے تھے, اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی تھی. یہ ضرور بتائیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست حضرت امام حسن علیہ السلام کا وہ محبت کا تعلق تھا, اور پھر اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ آپ کی جو تعلیمات ہیں وہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تعلیمات فرمایا کرتے تھے. تو حضرت امام حسن علیہ السلام میں بہت ساری خوبیاں اور بہت ساری ایسی فیض و برکات جو ہیں وہ ایسے ہوں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ملے, مگر کہ اپنے بابا کی طرف سے بھی کوئی صفات ان میں تھی. سارا دیکھیں, حضرت علی علیہ السلام کو اگر کہہ دیا کہ وہ جو میں شہر ہوں, آقا علیہ السلام نے کہا کہ میں علم کا شہر ہوں, تو جو علی ہے وہ اس کا دروازہ ہے. تو آپ دیکھیں کہ حضرت علی کے پاس بھی اتنی ہی فیوز و برکات تھی, اتنے سارے ان کے پاس بھی علم تھا. تو وہ جو علم ہے وہ ان کو گٹی میں آقا علیہ السلام نے تو اپنی زبان مبارک سے دیا, تو حضرت علی علیہ السلام سے انہوں نے وراثت میں حاصل کیا تھا. ان کو وراثت کے طور پہ بھی ایک چیز وراثت کے طور پہ مل جاتی ہے, آپ کو باپ کی طرف سے جو خوبی باپ میں موجود ہو وہ آپ میں بھی موجود ہوتی ہے. پھر آپ کو آپ میں شجاعت بہت زیادہ تھی, آپ کے پاس آپ کا جو ذہنی صلاحیت تھی نا وہ بڑی فصیح و بلیغ تھی, آپ بڑے کھلے ذہن کے مالک تھے, آپ کو بہت ساری باتیں, بہت ساری سارا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان کا ایک عمل ہوتا تھا کہ جب بھی ان کو کوئی مسئلہ درپیش آتا, علمی مسئلہ, تو وہ حضرت علی علیہ السلام کے در کا رخ کرتے. مگر حضرت علی علیہ السلام جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا اس بات کا جواب نہیں دے سکتے تھے, تو پتہ نہیں چلتا تھا یا سمجھ میں نہیں, تو وہ حضرت حسن علیہ السلام کے پاس ان کو بیچ دیتے تھے. تو یہ ایک وراثت بھی چلی آ رہی ہے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام تو اتنا شہر کا وہ دروازہ ہے, علم کا جو آقا علیہ السلام شہر ہیں تو وہ دروازہ ہے, تو حضرت امام حسن علیہ السلام کو جو ہے وہ وراثت میں ہو سکتا ہے یہ سارا علم ملا ہوا. علیہ السلام نے تو زبان دے کر ملا, اور پھر شجاعت بھی ملی. پھر وہ میں نے بتایا نا کہ فصیح و بلیغ تھے آپ, اور پھر ماشاءاللہ سے آپ کو ہر طرح کا علم بھی تھا, اور پھر آپ بڑے بڑے جو صلح کروانے والے آقا علیہ السلام گروہوں میں صلح بھی کروائیں گے تو آپ پھر ان کی صلح بھی کرواتے تھے. پھر وہ جو بڑے بڑے فیصلے, جو بڑے بڑے معاملات تھے ان کو بھی دیکھتے تھے. تو وہ سارے حضرت فاطمہ الزہرا کی تربیت سلام اللہ علیہا کی بھی, اور حضرت علی علیہ السلام کی تربیت بھی اس میں سارا میٹر کرتی ہے, ساری کی ساری. کہ آج بھی جب ان ہستیوں کا ذکر ہم کریں, ان کی خوبیوں کا ذکر کریں, آقا علیہ السلام کی طرف سے تو فیض ان کو جاری و ساری آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا. مگر حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جو تربیت ہے وہ بھی ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. صحیح تربیت ہی تھی کہ حضرت امام
حسن علیہ السلام کے پاس اتنا علم تھا اور پھر وہ اتنے سخی تھے, اتنی سخاوت تھی, تو یہ ساری خوبیاں ان کو اپنے بابا جان اور اپنی ماں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ہی ملی. نادیہ بڑی خوبصورت بات آپ کر رہی تھیں کہ رات کو چپکے سے حضرت امام حسن علیہ السلام اناج دے آیا کرتے تھے. جی بالکل سارا, اور دے آیا کرتے تھے, مگر آج تو خبر نہیں کہ کیسے حکمران آ گئے ہیں. وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہوتے ہوئے اپنے کندھوں پر اناج کی بوریاں اٹھا کر غرباء میں, یتیموں میں, غریبوں میں اور بیواؤں میں جو ہے وہ تقسیم کرایا کرتے تھے. تو آج تو سارا کوئی بھی حکمران پرسان حال ہی نہیں, جو غریب لوگ ہیں ان کو پوچھتے ہی نہیں, یتیموں کو پوچھتے نہیں ہیں. تو سارا آج اگر ہم دیکھیں, اگر ان کی سیرت کو, اس سیرت کو اپنا لیں, تو یہ جو ہمارے معاشرے میں چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہمیں گھیرے ہوئے ہیں, کوئی بھوکا ہے, کوئی پیاسا ہے, کوئی ننگا ہے, اگر ان کی سیرت کو اپنا لیا جائے تو یہ سارے مسائل کا حل جو ہے وہ نکل آتا ہے. صحیح, بالکل, بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ ان سیرتوں کو پڑھا جائے, ان ہستیوں کی زندگیوں کو پڑھا جائے, ان کا مطالعہ کیا جائے تو بہت سارے مسائل تو شاید مطالعہ میں ہی ختم ہو جائیں. ناظرین, جس طرح سے آج حضرت امام حسن علیہ السلام کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی, تو اس سے ایک بڑا اہم سبق یہ بھی ملتا ہے کہ آپ کی جو شخصیت تھی وہ صلح جو بہت تھی, اور اسی شخصیت کے اسی پہلو کی وجہ سے بہت سارے ایسے مسائل جو آپ نے اپنی صلح جوئی کی وجہ سے حل کیے. مگر اگر آج کے دور کی بات کی جائے تو جہاں ہمارے حکمران ہیں وہ ان میں صلح جوئی کا یہ پہلو اس طرح سے شامل نہیں ہے, جبکہ بہت سارے مسائل ایسے بھی درپیش تھے حضرت امام حسن علیہ السلام کو جن سے تھوڑا سا خون ریزی کا اور تھوڑی سی مخالفت کا خدشہ ظاہر ہوا. تو وہاں بھی حضرت امام حسن علیہ السلام جو ہیں وہ انہوں نے اس چیز کو ترجیح دی کہ مسلم جو قوتیں ہیں, مسلمان جو ہیں, مسلم حکمران ہیں, مسلم رعایا ہے, ان میں اتحاد و اتفاق کا ایک پہلو جو ہے وہ بڑا مضبوط رہنا چاہیے. اور پھر حضرت امام حسن علیہ السلام نے اس بات سے بھی بڑا کنارہ کیا کہ کہیں پر مسلمان جو ہے وہ ناحق قتل نہ کیے جائیں. تو یہاں سے ایک بڑا توجہ طلب پہلو یہ بھی سامنے آتا ہے کہ آج کے دور میں ہمیں اس حوالے سے ناحق قتل کے بارے میں اور اتحاد و اتفاق کے بارے میں حضرت امام حسن علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنے کی اشد ضرورت ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو بھی حضرت امام حسن علیہ السلام جیسی سیرت عطا کرے اور ان کی تمام تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ ان کی سیرت کے ہر پہلو سے استفادہ کر سکے. ناظرین, انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. مولایا صلی وسلم دائما